ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے. وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے. وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ میرا نبی ہے. احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسل ہے. مقدوم مرابی ہے وہی والی کل ہے. احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسل ہے. مقدوم مرابی ہے وہی والی کل ہے. اس پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ میرا نبی ہے. اللہ کا فرمان لم نشرح لك صدرك منسوب ہے جی سے ورفعنا لك ذکرک. اللہ کا فرمان لم نشرح لك صدرك منسوب ہے جی سے ورفعنا لك ذکرک. جی ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ میرا نبی ہے. السلام علیکم. یہ تھے محمد عارف جو نعت شریف سنانے کی سعادت حاصل کر رہے تھے. میں بلا تاخیر میں حضرت قبلہ مولانا مفتی ظہیر الدین صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنے خصوصی خطاب سے کامل الحدیث جامع نظامیہ کا خصوصی خطاب ہوگا. تو میں گزارش کروں گا کہ آپ تمام حضرات اگر باہر تشریف لائے ہوئے ہیں تو مسجد کے اندر تشریف لے کر آئیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین وعلی من والاہم وتبعہم وسار علی نہجہم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شان عظمة حبيبه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز حاضرین، محترم سامعین کرام، آپ اور ہم جانتے ہیں کہ آج رمضان المبارک کی آخری تاخرات ہے اور ماہ رمضان کی آخری اس تاخرات میں اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو اور ہم سب کو اللہ کے گھر مسجد میں جمع ہونے کی اللہ پاک نے ہم سب کو توفیق عطا فرمائی ہے۔ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ خالق کائنات مالک دو جہاں نے رمضان کے اس آخری تاخرات میں اللہ کے گھر میں مسجد میں بیٹھ کر، اور بالخصوص بہت سارے یہاں پر معتکفین ہیں جو اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، قابل مبارکباد ہے وہ تمام احباب جو اس مبارک موقع پر شریک ہے اور بالخصوص رمضان کا آخری عشرہ عبادتوں میں گزر رہا ہے، اللہ کے گھر میں گزر رہا ہے، مسجد میں گزر رہا ہے۔ رمضان تو یقیناً گزر ہی جائے گا، اپنی رحمتیں، برکتیں، سعادتوں کے ساتھ گزرے گا، لیکن اس کی رحمتیں اور برکتیں ہم نے کتنی حاصل کی ہے اور کتنی ہم نے غفلت میں گزارا ہے۔ یہ وقت محاسبے کا وقت ہے، یہ وقت اپنے آپ کا جائزہ لینے کا وقت ہے کہ ہم نے رمضان میں کیا کھویا ہے، کیا پایا ہے، رمضان ہمارا کیسا گزرا ہے، رمضان میں ہم سے کتنی عبادت ہوئی اور کتنی غفلت ہوئی۔ یہ مجھے اور آپ کو اور ہم سب کو یہ وقت ہے کہ محاسبہ کیا جائے، اپنے آپ کا جائزہ لیا جائے، اور جو غفلتیں ہوئی رمضان میں ان غفلتوں پر اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کی جائے۔ جو ٹائم، جو وقت ہمارا فضول کاموں میں، بیکار کاموں میں، لایانی کاموں میں ویسٹ ہوا، اس پر اللہ کی بارگاہ میں ہمیں توبہ اور استغفار کرنا ہے، اور جو کچھ بھی نیکیاں کیے ہیں ان نیکیوں پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ پاک نے ہم کو نیک عمل کرنے کی توفیق دی ہے، اللہ پاک نے اپنی کرم کا دروازہ ہمارے کھولا ہے۔ تو یہ وقت ہے کہ اپنے آپ کا محاسبہ کیا جائے، جائزہ لیا جائے۔ رمضان رخصت ہو رہا ہے، ہمیں رمضان کو رخصت کیسے کرنا ہے؟ ہمارے علماء نے کہا کہ رمضان کو جو رخصت کرتے ہیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہو کر رمضان کو رخصت کریں، یعنی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہوئے، استغفار کرتے ہوئے، اللہ سے معافی مانگتے ہوئے، رمضان میں جو خطائیں ہوئی ان پر نادم اور شرمندہ ہوتے ہوئے ہمیں رمضان کے مہینے کو رخصت کرنا ہے، وداع کرنا ہے۔ جیسے ہمارے گھر کوئی مہمان آتا ہے یا ہم کسی کے گھر مہمان جاتے ہیں تو مہمان آنے کے وقت ایک خوشی کا وقت ہوتا ہے، ایک خوشی کا ٹائم ہوتا ہے کہ بھائی ہمارا مہمان آ رہا ہے، ہمارا دوست آ رہا ہے، ہمارے رشتہ دار آ رہے ہیں۔ مہمان کو آنے سے پہلے ایک خوشی پیدا ہوتی ہے دل میں،
مسرت ہوتی ہے، مہمان کی تیاری کی جاتی ہے، اس کے لیے کھانے کا انتظام، بیٹھنے کا انتظام، سب کچھ کیا جاتا ہے۔ مہمان جب آتا ہے تو آنے سے پہلے کا وقت خوشی کا وقت ہوتا ہے، لیکن جب ہمارا کوئی پیارا مہمان جب ہم سے رخصت ہونے لگے، جب ہمارا کوئی چہیتا مہمان جس سے ہم محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، جب ہمارا کوئی مہمان جب ہم سے رخصت ہونے لگتا ہے تو ہم نے دیکھا لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ مہمان کو رخصت کرتے وقت میں لوگوں کے ہاتھ پیر لرزنے لگتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ کوئی اپنے ماں باپ سے ملنے کے لیے کہیں پر گیا، یا اس کے ماں باپ اس سے ملنے کے لیے کہیں پر گئے، جب جاتے وقت خوشی کا ماحول ہوتا ہے، لیکن جب رخصتی کا وقت آتا ہے، آپ جا کر دیکھیں کبھی کسی اسٹیشن پر، کسی ایئرپورٹ پر جب اپنے پیاروں کو چھوڑنے کا وقت آتا ہے تو لوگ گلے لگا کر روتے ہوئے چھوڑتے ہیں، آنسو بہتے ہیں کہ بھائی، میرا بھائی جا رہا ہے، میری بہن جا رہی ہے، میرے ماں باپ مجھ سے جدا ہو رہے ہیں۔ تو ایک مہمان جب رخصت ہوتا ہے تو رخصتی کے وقت جو دل میں کیفیت ہوتی ہے غم کی، افسوس کی کہ ہم سے جدائی کا وقت ہو رہا ہے، ٹھیک اسی طرح جب اپنے پیارے مہمان کو وداع کرتے ہیں تو بڑے افسوس اور غم زدہ ہو کر رخصت کرتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر ہمیں رمضان یہ بھی رحمان کی طرف سے آیا ہوا مہمان ہے، رحمان کی طرف سے آیا ہوا مہمان ہے، اور دنیا کا جو مہمان آتا ہے تو اس مہمان کو کھلانا پڑتا ہے، پلانا پڑتا ہے، لیکن رمضان یہ وہ مہمان ہے جو ہم سے لینے کے لیے نہیں آیا ہے، ہم کو دینے کے لیے آیا ہے، ہم کو دینے کے لیے آیا ہے۔ کیا دینے کے لیے آیا ہے؟ رمضان رحمتوں کو دینے کے لیے آیا ہے، رمضان گناہوں سے بخشش و مغفرت کروانے کے لیے آیا ہے، رمضان ہمیں جہنم سے نجات دلانے کے لیے آیا ہے۔ تو جو مہمان لینے کے لیے نہیں بلکہ دینے کے لیے آتا ہے، جب وہ مہمان رخصت ہونے لگے تو یقین جانے دل کی کیفیت پر غم کا اثر ضرور ہوتا ہے۔ آج جو عشاقان رمضان ہیں، اولیاء اللہ بزرگان دین کی زندگی میں ملتا ہے کہ جیسے جیسے رمضان جدا ہونے کا وقت آتا ہے، اللہ والے آنکھوں سے آنسو سے کے ذریعے رمضان کو رخصت کرتے ہیں، روتے ہوئے رمضان کو رخصت کرتے ہیں۔ کیوں؟ میرے آقا نے فرمایا اگر میری امت کو معلوم ہو جائے کہ رمضان کیا ہے، رمضان کی رحمتیں کیا ہے، رمضان کی برکتیں کیا ہے، رمضان میں اللہ کی طرف سے جو انعامات ملتے ہیں وہ انعامات کیا ہے، اگر میری امت کو پتہ چلے تو میری امت تمنا کرے گی کہ کاش رمضان کا مہینہ سال میں ایک مرتبہ نہیں بلکہ پورا سال رمضان ہی کا ہوتا، ہر دن رمضان کا ہوتا، ہر رات رمضان کی ہوتی۔ تو یہ رخصتی کا وقت عشاقان رمضان کے لیے بڑا غمزدہ اور بڑا تکلیف دہ وقت ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ رمضان کو رخصت کرے تو غفلت میں رہ کر نہیں، عبادت میں رہ کر رخصت کرے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہوئے رمضان کو رخصت کرے، اور جتنا ہو سکا اپنے آپ کا محاسبہ کرے اور یہ نیت کرے کہ رمضان میں جو ہم سے نیکیاں ہو رہی تھی رمضان کے بعد بھی وہ نیکیاں چلے گی۔ ایسا نہیں کہ رمضان گیا اب مسجد کو لاک ہو جائے گا، ایسا نہیں کہ رمضان گیا اب قرآن مجید کو بند کر دیا جائے گا، ایسا نہیں کہ رمضان گیا اب تسبیح سے ہمارا تعلق ٹوٹ جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ رمضان تو ایک مہینے کا رہتا ہے، مہینہ رمضان کا ایک مہینے کا ہوتا ہے، لیکن رمضان کا جو فیضان رہتا ہے سال بھر رمضان کا فیضان رہتا ہے۔ رمضان ختم ہوگا لیکن رمضان کا فیضان ختم نہیں ہوگا، رمضان کا فیضان ختم نہیں ہوگا۔ اب آپ پوچھیں گے کہ رمضان کا فیضان کیا ہے؟ رمضان کا فیضان یہ ہے کہ رمضان نے ہمیں مسجدوں سے جوڑا تھا، اس مسجد سے اپنے تعلق کو مضبوط رکھے۔
رمضان نے ہمیں کیا کیا تھا؟ رمضان نے ہمیں قرآن سے جوڑا تھا، قرآن سے تعلق کو جوڑے۔ رمضان نے کیا کیا تھا؟ رمضان نے ہمیں رحمان سے اپنے تعلق کو مضبوط کیا تھا، رحمان کے تعلق کو قائم رکھے۔ ہم رمضان کے مہینے کو اس طرح ودا کریں کہ اس مہینے کو گواہ بنائیں اللہ کی بارگاہ میں، اس مہینے کو گواہ بنائیں، وسیلہ بنائیں، ذریعہ بنائیں کہ اے اللہ یہ رمضان تو گزرے گا، لیکن رمضان کے اس مبارک مہینے میں ہم تجھ سے عہد کرتے ہیں کہ جو غفلت والی زندگی غیر رمضان میں ہوتی تھی، اب کے رمضان کے بعد ہماری زندگیوں میں تبدیلی آ جائے گی، ہماری زندگیوں میں انقلاب آئے گا، اور آنا بھی چاہیے۔ اپنی مزاجوں میں، طبیعتوں میں، اپنی سوچ میں، اپنے خیالات میں، اپنے دل کی کیفیت میں تبدیلی بھی آنا چاہیے۔ رمضان کے مہینے کے بعد انسان کی زندگی کے اندر ایک انقلاب پیدا ہونا چاہیے۔ تو جس کی زندگی میں تبدیلی آ گئی، سمجھ جاؤ اس کو رمضان کا فیضان اللہ نے عطا فرما دیا ہے۔ جس کی زندگی میں عبادتوں کی بہار آ گئی، سمجھ جائیں کہ رمضان کا نور اس کو عطا ہوا ہے۔ اسی لیے اپنے آپ کو ہمیں بدلنے کی کوشش کرنا ہے، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرنا ہے۔ اپنے آپ کو کیسے بدلیں گے؟ اگر ہم 100% اپنے آپ کو نہیں بدل سکتے، 100% اپنے آپ کو چینج نہیں کر سکتے۔ بدلنے کا مطلب کیا؟ بدلنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ غریب تھے تو آپ امیر بن جاؤ، آپ کالے تھے تو گورے بن جاؤ، یہ بات نہیں۔ بدلنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری نیکیوں میں اضافہ ہونا ہے، ہماری نیکیوں میں اضافہ ہونا ہے، عبادتوں کے اندر، ہماری عبادتوں کے اندر اضافہ ہونا ہے، ہماری تلاوت میں اضافہ ہونا ہے، ہمیں آخرت کی طرف ہماری فکر بڑھنا ہے، اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ بڑھنا ہے، رسول اللہ پر درود پڑھنے کا جذبہ بڑھنا ہے، قرآن پڑھنے کا جذبہ پیدا ہونا ہے، مسجدوں سے اپنے تعلق کو قائم رکھنے کا جذبہ پیدا کرنا ہے۔ اس کو کہیں گے کہ رمضان کے مہینے میں ہمارے اندر تبدیلی آئی ہے، انقلاب آیا ہے۔ اگر 100% نہیں بدل سکتے، 80% تو بدلے، 80% تو اپنے آپ کو بدلے۔ 80% نہیں بدل سکتے، 50%، آدھا تو اپنے اندر چینجز ہونی چاہیے۔ ہم نے دیکھا پہلے دور میں لوگ صرف اجمیر شریف کی درگاہ کو جاتے، اجمیر کو جاتے تو غریب نواز کے دربار میں جا کر آنے کے بعد ان کی ایسی کیفیت ہو جاتی، ایسی کیفیت ہو جاتی، کئی شرابی، شراب پینے والے کہتے کہ جب سے غریب نواز کے پاس جا کر آیا ہوں میں نے شراب پینا چھوڑ دیا ہے۔ بارگاہ غریب نواز کو گئے تو شراب پینا چھوڑ دیا۔ کئی لوگ ہیں جن کی زندگی میں کوئی اچھا موقع آتا تو اس موقع پر وہ اللہ کا شکر ایسے ادا کرتے کہ اے اللہ تو نے مجھے یہ موقع عطا فرمایا ہے، اب تیرے کرم سے مجھے یہ اچھا نیک موقع ملا، اب میں آنے والی زندگی میں اس گناہ سے اپنے آپ کو توبہ کر لیتا ہوں۔ پہلے کے لوگ اس طرح اپنے آپ کو ڈھونڈتے اور اس طریقے سے برائی کا خاتمہ ہوتا، لیکن آج کا زمانہ ایسا ہو گیا، انسان کعبے کا طواف کر کر بھی آ کر سدھرنے کا نام نہیں لے رہا ہے، صفا مروہ میں دوڑ لگا رہا ہے، سعی کر کر آ رہا ہے، آ کر پھر وہی اپنی والی زندگی گزار رہا ہے۔ تو کہیں گے کہ یہ عبادت تو ہوئی لیکن عبادت کا نور نہیں ملا، عبادت کا فیضان نہیں ملا۔ عبادت کا نور کب ملے گا؟ جو عبادت پہلے کیا تھا اس عبادت کے اندر اور اضافہ ہونا چاہیے۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں نے کہا کہ آپ کی اور ہماری نماز قبول ہو گئی، قبول ہوئی اللہ کی بارگاہ میں، اس کی پہچان کیا ہے، اس کی شناخت کیا ہے کہ ہم نے نماز پڑھا ہے، وہ نماز بارگاہ الہی میں مقبول ہوئی، اس کی پہچان کیا ہے؟ ہمارے علماء نے کہا کہ اگر تمہیں دوسری نماز کی توفیق مل گئی تو سمجھ جائے کہ پہلی عبادت کو اللہ نے قبول فرما لیا ہے، پہلی عبادت کو اللہ نے قبول فرما لیا ہے۔ آپ نے کوئی اچھا کام کیا،
اس اچھے کام کی مقبولیت کی پہچان کیا ہے؟ کہ جو کام کیا تھا اس کام کی دوبارہ آپ کو توفیق مل گئی، تو سمجھ جانا چاہیے کہ وہ جو کام کیا تھا وہ کام اللہ نے قبول کیا، اسی لیے پھر اس کام کے اللہ نے توفیق عطا فرمائی۔ تو اسی لیے آج مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اپنے آپ کا محاسبہ کرنا ہے اور جائزہ لینا ہے کہ رمضان کا مہینہ جدا ہو رہا ہے، رخصت ہو رہا ہے، یہ ایک بہترین موقع ہے، یہ ایک بہترین موقع ہے میرے لیے اور آپ کے لیے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کر اپنے آپ کو بدل لیں۔ ہمیں کوئی پیسے خرچ نہیں کرنا ہے اپنے آپ کو بدلنے کے لیے۔ آپ اور ہم نماز کو آتے ہیں مسجد کو، مسجد میں آتے وقت کچھ پیسے آپ کو صدقہ یا خیرات کرنا ضروری ہے؟ نہیں ہے، مسجد کے دروازے ہمیشہ کھلی ہوئی ہیں، بس آپ کو اٹھنا ہے، ہمت کرنا ہے اور اللہ کے گھر مسجد کو آنا ہے۔ اللہ پاک نے آپ کو جو بھی طاقت دی، جو بھی نعمت دی ہے، اس نعمت کو اللہ کی راہ میں لگا دینا ہے، اللہ کی یاد میں لگا دینا ہے۔ اللہ نے وقت دیا تو وقت کو اللہ کی راہ میں لگائے۔ رمضان میں ہم زکوٰۃ دیتے ہیں جو مالدار لوگ ہیں، اللہ والوں نے کہا کہ زکوٰۃ مال کی دی جاتی ہے، اسی طرح کچھ سانسیں جو ہم لے رہے ہیں یہ بھی اللہ کی راہ میں لگانا چاہیے، جو وقت ہمارے پاس ہے یہ بھی اللہ کی راہ میں لگانا چاہیے۔ تو اس طرح ایک اچھی پلاننگ کے ساتھ، ایک اچھی نیت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں ہمیں رجوع ہو کر اللہ سے دعا کرنا ہے کہ اے اللہ، یہ جو رمضان تو نے عطا کیا، میں تو جتنی میری کوشش ہے میں نیکی کے راستے پر چلوں گا، مولا تیری مدد اور تیری توفیق کے ہم طلبگار ہیں۔ نیت ہماری اچھی ہونی چاہیے، ارادہ اچھا ہونا چاہیے۔ رمضان گزرے گا ہم پہلی والی زندگی گزاریں گے، رمضان گزرے گا پھر وہی غفلت والی زندگی گزاریں گے، تو یقین جانیں رمضان میں جو عبادت کیے ہیں اس عبادت کا فیضان سے ہم محروم ہو جائیں گے۔ رمضان اور ہے، فیضان رمضان اور ہے۔ رمضان تو ایک مہینے کا ہوتا ہے، لیکن رمضان کا فیضان پورے ایک سال کا ہوتا ہے، ایک سال کا ہوتا ہے فیضان رمضان۔ آج ہم مسجد قباء میں بیٹھے ہیں، رمضان کو رخصت کر رہے ہیں، ہم سب رمضان کو رخصت کرتے ہوئے یہ نیت کریں کہ اے اللہ، اس رمضان کے فیضان کو ہم سینے سے لگا کر رکھیں گے، اپنے دلوں کی دھڑکنوں میں بٹھا کر رکھیں گے رمضان کی حرمت کو، کہ جو کام رمضان میں ہم نیکی کا کر رہے تھے رمضان کے بعد بھی اس نیکی کے کام کو جاری و ساری رکھیں گے۔ بندہ اگر نیت کرے تو اللہ کی مدد خود بخود ہوتی ہے۔ نیت اچھی ہونی چاہیے، نیت پکی ہونی چاہیے، نیت میں کھوٹ نہیں ہونا ہے، نیت میں اخلاص ہونا ہے، خلوص کے ساتھ نیت کرنا ہے کہ رمضان کے بعد بھی ہم نماز پڑھیں گے، رمضان کے بعد بھی ہم قرآن پڑھیں گے۔ آپ اور ہم سارے ہندوستان کے ولی اور سارے ہندوستان کے اولیاء کے امام جن کو کہا جاتا ہے، ہند الولی عطائے رسول خواجہ خواجگاہ میرے غریب نواز کی زندگی میں یہ بات ملتی ہے کہ سرکار غریب نواز روزانہ دن میں ایک قرآن مجید مکمل کرتے، اور جب رات ہوتی رات میں ایک قرآن مجید مکمل کرتے۔ ایک دن میں ایک قرآن، رات کا ایک قرآن، یہ سرکار غریب نواز کا معمول تھا۔ اور ہماری زندگی میں ہم دیکھیں، ہم دن میں ایک پارہ بھی نہیں پڑھتے ہیں، رات میں ایک پارہ بھی نہیں پڑھتے ہیں، ایک پارہ تو دور کی بات ہے، ایک رکوع بھی پڑھنے کا ہم کو موقع نہیں ملتا۔ موقع تو بہت ملتا ہے لیکن غفلت ہم پر طاری ہوئی ہے۔ اور آپ اور ہم جس مسجد میں بیٹھے ہیں، اسی مسجد کے امام ہمارے محترم مرحوم جناب فہیم صاحب، اللہ ان کی بے حساب مغفرت فرمائے، جنہوں نے اس مسجد میں اور اس محلے کے لیے بہت خدمت کی ہے، بڑی قربانیاں دی ہے۔ ان کا یہ معمول تھا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ راستے میں کہیں پر بھی جاتے رہتے، آتے رہتے، گاڑی پر رہتے تو ہمیشہ ان کی زبان ہلتے رہتی تھی، اکیلے میں پڑھتے رہتے تھے۔
بعد میں نے معلوم کیا کہ آخر ہمارے فہیم صاحب گاڑی پر جا رہے ہیں، کبھی سلام بھی کرتے ہیں تو دیکھتے نہیں، اپنی پڑھائی میں مصروف ہے۔ پوچھا کہ کیا پڑھتے ہو؟ کہا کہ میں جاتے چلتے پھرتے گاڑی پر میں قرآن کی تلاوت کرتا رہتا ہوں، قرآن پڑھتا رہتا ہوں۔ اللہ نے مجھے حافظ قرآن بنایا ہے، ایک مقام سے دوسرے مقام تک جانے تک کبھی ایک پارہ پڑھ لیتا ہوں، کبھی 2 پارے پڑھ لیتا ہوں۔ اللہ اکبر! یہ دیکھیں آپ اللہ تعالیٰ مرحوم کے درجات کو بلند فرمائے۔ آج ہم ان کے انتقال ہو کر کئی سال گزر چکے ہیں، آج بھی ہم ان کا نام نیکی میں یاد کر رہے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اپنے مرحومین کی خوبیوں کو بیان کرو، اذکروا محاسن امواتکم، اپنے جو گزرے ہوئے لوگ ہیں ان کی نیکیوں کو، ان کی خوبیوں کو بیان کیا کرو، یہ میرے آقا نے فرمایا۔ تو مرحوم کو قرآن پڑھتا ہوا دیکھ کر بڑی خوشی ہوتی ہے۔ اب آپ پوچھیں گے کہ بھائی ہم تو حافظ نہیں ہیں، ہم کو قرآن کیسے یاد کریں گے، ہم کیسے پڑھیں گے؟ آپ حافظ نہیں ہیں، کوئی بات نہیں، ہر ایک کو کلمہ یاد ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، چلتے پھرتے کلمہ پڑھتے رہے، یہ بھی بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ آپ کو سورہ فاتحہ یاد ہے، کبھی چلتے پھرتے سورہ فاتحہ پڑھ لیا کرے، کبھی سورہ اخلاص پڑھ لیا کرے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جس نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا اللہ اسے مکمل قرآن کا ثواب عطا فرمائے گا، مکمل قرآن کا ثواب عطا کرے گا۔ تو یہ چلتے پھرتے یہ ٹائم ہے، یہ وقت ہے، زبان حرکت کر رہی ہے، سانسیں چل رہی ہے، آسانی سے پڑھ سک رہے ہیں، بول سک رہے ہیں، اس وقت کو غنیمت سمجھنا چاہیے، جتنی چاہے نیکیاں کرنا چاہیے۔ آپ اور ہم بہت سے لوگوں کو دعا کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ اللہ، ہم سب کی دعا ہے کہ اللہ مرتے وقت ہماری زبان پر کلمہ آ جائے، کلمے کی ہماری موت ہو جائے، ہر ایک مسلمان کی دعا ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ میرے آقا نے خود فرمایا کہ جس کا آخری کلام، زندگی کا آخری کلام جس کا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ رہا، وہ جنت میں داخل ہو گیا ہے۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، حدیث پاک کے الفاظ ہے کہ جس کا آخری کلام کلمہ رہا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ رہا، وہ انسان ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ لیکن مرتے دم کلمہ زبان سے نکلے، اس کی تو دعا کر رہے ہیں، اور اس وقت اللہ کی رحمت سے امید ضرور ہے کہ مرتے دم اللہ تعالیٰ توفیق عطا کرے گا، لیکن صرف مرتے وقت ہی کلمہ پڑھیں گے، زندگی میں نہیں پڑھیں گے، زندگی میں نہیں پڑھیں گے۔ روزانہ کتنی مرتبہ ہم کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں؟ اگر محاسبہ کرے، جائزہ لے، ایمانداری سے جائزہ لے، تو روزانہ تو دور کی بات ہے، کئی ہفتے گزر جاتے ہیں، کئی مہینے گزر جاتے ہیں، ہماری زبان پر ایک مرتبہ بھی کلمہ طیبہ ادا نہیں ہوتا۔ زندگی بھر کلمے سے دور ہے، مرتے دم زبان پر کلمہ آ جائے، یہ لاجک سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ زندگی بھر گانے گاتے رہے، گالیاں دیتے رہے، لوگوں کو بددعائیں دیتے رہے، غیبت کرتے رہے، چغلی کرتے رہے، زندگی بھر زبان کو گناہوں میں رکھے، مرتے دم کلمہ آ جائے، یہ کہاں کی عقل مندی ہے، یہ کہاں کی سمجھداری ہے؟ میرے آقا نے فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جیسا جیو گے ویسا مرو گے، جیسا جیو گے ویسا مرو گے، یعنی مطلب یہ کہ تمہاری زندگی اگر کلمہ پڑھتے ہوئے گزرے گی تو تمہاری موت بھی کلمہ پڑھتے ہوئے آئے گی، تمہاری زندگی اگر درود پڑھتے ہوئے گزرے گی تو موت کے وقت بھی تمہاری زبان سے درود پاک نکلے گا، تمہاری زندگی نیک کام کرتے ہوئے گزرے گی تو اللہ تعالیٰ نیکی کے وقت تم کو موت عطا فرمائے گا۔ زندگی غفلت میں ہے، اور دعا ہے کہ اللہ مرتے وقت کلمہ نصیب کر دے، حضور کا چہرہ دکھا دے، زبان پر درود آ جائے۔
اللہ نے چاہا تو ضرور ہو سکتا ہے، لیکن جو ہم کو اصول بتلائے گئے، قاعدہ بتلایا گیا کہ تم جیسا جیو گے ویسی موت تم کو آئے گی۔ اسی لیے ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں کرنا یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں ہمیشہ اچھے کاموں میں زندگی گزارنا ہے۔ آج کہیں درود کی محفل ہے، آپ کو دعوت دی گئی کہ درود کی محفل ہے، کتنے لوگ آتے ہیں درود کی محفل میں؟ کہیں کہا گیا کہ کلمہ طیبہ کا دستر ہے، کتنے لوگ جاتے ہیں؟ ہم عبادتوں سے دور ہے، ہمارا وقت کہاں ہو رہا ہے؟ ایسا نہیں کہ بھائی ٹائم نہیں مل رہا ہے، وقت نہیں مل رہا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ ٹائم اور وقت کا بہانہ کوئی نہیں دے سکتا۔ ٹائم ضرور ہے ہمارے پاس، وقت بہت ہے، لیکن ہمارا ٹائم واٹس ایپ میں یوز ہو رہا ہے، ہمارا وقت فیس بک میں لگ رہا ہے، ہمارا وقت انسٹاگرام میں لگ رہا ہے، ہمارا وقت یوٹیوب پر لگ رہا ہے۔ ہمارا جو وقت کا ایک بڑا خزانہ سوشل میڈیا کے ذریعے تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ ہمارا وقت اللہ کی عبادت میں نہیں لگ رہا ہے، ہمارا وقت قرآن پڑھنے میں نہیں لگ رہا ہے، ہمارا وقت عبادت کی طرف اور درود پڑھنے کی طرف ہمارا وقت نہیں لگ رہا ہے۔ ہم کو شیطان نے سوشل میڈیا کا اور موبائل کا ایک ایسا دلدل میں پھنسا دیا ہے کہ اس دلدل سے ہم نکل نہیں پا رہے ہیں، ہم نکل نہیں پا رہے ہیں۔ آپ اور ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہمارے ذہنوں میں کئی لوگوں کے خیال ہے کہ نہ جانے فون میں کتنے فون آ گئے، کتنے میسیجز آ گئے، نہ جانے فون کی دنیا میں کیا کیا انقلابات آ گئے۔ ذہن، دل و دماغ فیس بک پر، واٹس ایپ پر، یوٹیوب پر پھیل رہا ہے، وہیں پر ہمارے اوقات ضائع ہو رہے ہیں۔ اسی لیے ہم آج نیکیوں سے محروم ہیں، عبادتوں سے محروم ہیں، اللہ کو یاد کرنے سے محروم ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کا محاسبہ کریں۔ اگر ہم اپنے آپ کے نہیں بن سکتے، اسی لیے تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ تو کسی کا نہیں بن سکتا ہے تو نہ بن، تو کسی کا نہیں بن سکتا ہے تو نہ بن، کم از کم اپنا تو بن۔ اپنے آپ کا تو سوچ کہ میں جب قبر میں جاؤں گا تو میری قبر میں کیا حال ہوگا۔ میرے اعمال تو ایسے ہیں کہ قبر میں جاتے ہی جہنم کی آگ بھڑک اٹھے۔ اپنے آپ کا تو سوچ بندے کہ میرا ایمان پر خاتمہ ہوگا تو کیسے ہوگا، میری آخرت کی زندگی کیسی ہوگی، حشر کی زندگی کیسے ہوگی۔ اپنے آپ کا تو انسان محاسبہ کرے۔ اسی لیے قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ ہم جیسے انسانوں کو ہی فرمایا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اے غافل انسان، ہم جیسے غافلوں کو قرآن کہہ رہا ہے کہ اے غافل انسان، کس چیز نے تجھے اپنے کریم رب سے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے؟ جو رب تیرا کریم ہے، کرم فرمانے والا، مہربانی کرنے والا رب ہے، اس کی مہربانی کے آگے ساری کائنات مہربان ہو جائے تو اس رب کی مہربانی کا کروڑواں حصہ بھی ادا نہیں کر سکتی ہے۔ اتنا کرم فرمانے والے رب سے دھوکے میں پڑا ہوا ہے، اس کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اس کو یاد نہیں کر رہا ہے۔ کہا کہ اے غافل انسان، کس چیز نے تجھے اپنے کریم رب سے غفلت میں ڈالا ہوا ہے؟ تو اسی لیے رمضان کا یہ مہینہ ہمیں غفلت سے بیدار کرنے کے لیے آیا ہے۔ ہم غفلت میں ہیں، ہم کو بیدار کرنے کے لیے آیا ہے۔ کیسے بیدار ہو؟ اس طریقے سے بیدار ہو کہ ہم سب اپنے گناہوں سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور نیکی والی راہ اختیار کریں۔ اور نیک بننے کے لیے آسان نسخہ، بالکل آسان نسخہ کہ ہم اور آپ نیک بننا چاہتے ہیں، کیسے بنیں گے؟ نمازی بننا چاہتے ہیں، کیسے بنیں گے؟ قرآن پڑھنا چاہتے ہیں، کیسے پڑھیں گے؟ ماں باپ کی خدمت گزار بننا چاہتے ہیں، کیسے خدمت گزار بنیں گے؟ ہم بہت نیکیاں کرنا چاہتے ہیں، لیکن کریں گے کیسا؟ نیکی کا سب سے آسان نسخہ یہ ہے کہ تم ہمیشہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔
نمازیوں کی صحبت، قرآن پڑھنے والوں کی صحبت، عبادت کرنے والوں کی صحبت، اللہ سے ڈرنے والوں کی صحبت. تم نیکوں کی صحبت اختیار کرو، نیک کام کرنا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا، کوئی مشکل نہیں رہے گا، کوئی ٹف نہیں رہے گا. آپ ایک ایگزامپل دیکھ لیں، آپ اپنے کسی ایک دوست یا کوئی آپ کا بھائی ہے جو نماز کو جاتا ہے، آپ اس کی دوستی کر لیں. دوستی کا مطلب اس کے ساتھ رہنے کا پلان کر لیں کہ ہم دونوں دوست ہیں. آپ خود دیکھیں گے کچھ دن میں آپ بھی انشاءاللہ نماز پڑھنے لگیں گے. ابتدا میں کیا ہوگا، کوئی بے نمازی ہے، ایک نمازی ہے. نمازی جب نماز کو جاتا ہے، بے نمازی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تم نماز پڑھ کر آؤ، میں جب تک باہر کھڑا رہتا ہوں. وہ جاتا ہے، نماز پڑھ کر آ جاتا ہے. ایک دن ہوتا ہے، 2 دن ہوتا ہے، 4 دن ہوتا ہے. 5ویں دن اس کے دل سے آواز آتی ہے، یہ 10 منٹ میں 15 منٹ میں جا کر نماز پڑھ کر آ رہا ہے، چلو میں بھی اس کے ساتھ نماز کو جاتا ہوں. 4 قدم اس کے بڑھ جاتے ہیں. اسی لیے کہا کہ تم جیسوں کی صحبت اختیار کرو گے اللہ تعالیٰ تمہارے اندر ویسی کیفیت پیدا کرے گا. ایک ہمارے ایک بہت بڑے عالم دین ہیں، انہوں نے بڑی پیاری بات بیان کی. کہا کہ اگر پہلوان بننا چاہتے ہو تو کیا کرو، پہلوانوں کے ساتھ رہو. اگر تم چاہتے ہو کہ میں طاقتور بنوں تو طاقتوروں کے ساتھ رہو. اگر تم جو چیز بننا چاہتے ہو تم ان کے ساتھ رہو، ان کی کیفیت تمہارے اندر بھی پیدا ہو جائے گی. اسی لیے تو میرے آقا نے کیا فرمایا کہ نیک انسان کی صحبت کی مثال ایسی ہے جیسے عطر بیچنے والے کی طرح ہے. عطر بیچنے والا کیا کرتا ہے؟ فرمایا عطر بیچنے والے کے پاس تم بیٹھو گے تو تم خود اس کے پاس سے عطر خریدو گے کہ بھائی بہت خوشبو آ رہی ہے، تھوڑا سا عطر مجھے دے دے. اگر تم خرید نہیں سکتے تو کم از کم وہ تم کو چھوٹا سا عطر کا تحفہ دے گا کہ میری طرف سے تحفہ ہے، لے کر چلے جاؤ. اگر وہ تم کو تحفہ بھی نہیں دیا، تم نے خریدا بھی نہیں اور تحفہ بھی نہیں دیا، لیکن جب تک اس کے پاس بیٹھو گے خوشبو سننے کا موقع ملتا رہے گا، خوشبو تو آتی رہے گی. تو فرمایا کہ نیک انسان کی صحبت ہمیشہ انسان کو ضرور فائدہ پہنچاتی ہے. آپ ماں باپ کے فرما بردار بچوں کو دیکھو، بعض والدین کے بڑے فرما بردار رہتے، والد کی فکر، والدہ کی فکر، ماں باپ کی چھوٹی چھوٹی بیماری کی دواؤں کی فکر. ایسے کے ساتھ اس شخص کو رکھو جس کو ماں باپ سے پرواہ ہی نہیں، وہ بیمار ہے، ضعیف ہو گئے، ان کا کیا حال چل رہا ہے پتہ ہی نہیں اسے، ان کو بی پی ہے، شوگر ہے، ان کو کیا بیماری ہے بچے کو خبر ہی نہیں ہے. غافل بیٹا ہے، نہ ماں باپ کی کوئی بیماری کا آتا ہے نہ پتہ ہے، وہ اپنی دنیا میں مگن ہے. ایسا انسان جب ماں باپ کے فرما بردار کے ساتھ رہتا ہے اسے بھی احساس ہوتا ہے کہ مجھے بھی اپنے والدین کی خدمت کرنا چاہیے. میری ماں کو کیا بیماری ہے، وہ کون سی گولی کھاتی ہے، بی پی ہے، بی پی کی ٹیبلٹ کا نام کیا ہے، شوگر ہے، شوگر کی گولی کا نام کیا ہے. یہ نیک فرما بردار بچوں کو سب یاد رہتا ہے کہ کون سی دوا میرے والدین کو جمتی ہے، کون سی نہیں جمتی ہے، کون سا ڈاکٹر ان کے لیے اچھا ہے، کون سا ڈاکٹر ان کے لیے نقصان دہ ہے. فرما بردار اولاد ہمیشہ ماں باپ کی خدمت میں لگی رہتی ہے. تو اسی لیے کہا گیا کہ تم جیسوں کی صحبت اختیار کرو گے اللہ تمہارے اندر ویسی کیفیت پیدا کرے گا. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ کی تعالیٰ علیہ اپنی کتاب گلستان سعدی میں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ایک حمام کے پاس سے گزرا. حمام، وہاں پر مٹی تھی، اس مٹی سے مجھے خوشبو آ رہی تھی. میں نے مٹی سے پوچھا، اے مٹی کیا تو مشک ہے، کیا تو عنبر ہے، آخر تو کیا ہے جو تیرے اندر سے خوشبو آ رہی ہے، مہک آ رہی ہے. تو حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ اس مٹی نے مجھے جواب دیا کہ اے سعدی نہ میں مشک ہوں نہ میں عنبر ہوں، میں تو ایک مٹی ہوں.
جو لوگوں کے پیروں کے نیچے روندی جاتی ہے، لیکن اے سعدی میں کچھ دن پھولوں کی صحبت میں رہی، پھولوں کے ساتھ رہی، اسی پھولوں کی برکت ہے، ان کی صحبت کی برکت ہے کہ مجھ مٹی کے اندر بھی اللہ نے خوشبو عطا فرما دیا ہے۔ تو فرمایا ایک مٹی جو پیروں کے نیچے روندی جاتی ہے، اگر وہ کچھ دیر پھولوں کے ساتھ رہی تو اس کے اندر سے مہک آ رہی ہے۔ ہم تو انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہے، اگر ہم نیک لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو کیا ہمارے کردار میں خوشبو نہیں آئے گی؟ کیا ہماری زندگی میں مہک نہیں آئے گی؟ یاد رکھ لیں، دنیا کے کسی عطر میں وہ خوشبو نہیں ہے جو انسان کے کردار کے اندر خوشبو ہے۔ انسان کے کردار میں جو مہک ہے، جو خوشبو ہے، دنیا کے کسی عطر میں وہ خوشبو نہیں ہے۔ تو ہمیں ایسا انسان بننا ہے کہ جس کو دیکھنے سے لوگوں کی مزاجوں میں خوشی پیدا ہو جائے۔ جس طرح خوشبو لگتے ہی طبیعت میں ایک خوشی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، ٹھیک اسی طرح ہمیں ایک ایسا انسان بننا ہے کہ ہمیں دیکھ کر ہمارے ماں باپ کو خوشی حاصل ہو، ہمیں دیکھ کر ہمارے اہل و عیال کو خوشی حاصل ہو، ہمیں دیکھ کر ہمارے گھر والوں کو، ہمارے محلے والوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، ہمارے دوستوں کو، ہمیں دیکھنے سے لوگوں کو خوشی ہونا چاہیے کہ آپ کو دیکھے ہیں تو دل کے درد، رنج و غم ختم ہو جانا چاہیے۔ لیکن معاملہ الٹا ہو گیا، ہمارے حالات اتنے بدتر ہو گئے، لوگ ہمیں دیکھ کر جی چرانے والے بن رہے، ہمیں دیکھ کر لوگوں کے اندر نفرت کا ماحول پیدا ہو رہا ہے۔ تو خدا را یہ رمضان کا مہینہ ہمارے کردار کو مہکانے کے لیے آیا ہے، ہمارے کیریکٹر کے اندر تبدیلی لانے کے لیے رمضان کا مہینہ آیا ہے۔ اسی لیے تو میرے آقا نے کیا فرمایا کہ رمضان کون سا مہینہ ہے؟ صرف بھوکے پیاسے رہنے کا مہینہ نہیں ہے کہ ہم صبح سے شام تک بھوکے ہیں، صبح سے شام تک پیاسے ہیں۔ فرمایا کہ نہیں، رمضان صرف بھوک اور پیاس کا مہینہ نہیں ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں رمضان یہ صبر کا مہینہ ہے، رمضان صبر سکھاتا ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتا ہے۔ رمضان صبر کا مہینہ ہے، رمضان غم خاری کا مہینہ ہے، لوگوں کی غموں کو، دکھ درد کو دور کرنے کا مہینہ ہے۔ تو بہرحال باتیں تو بہت کچھ ہے، لیکن چونکہ ہمیں آخری تاخرات ہے، عبادت کی طرف بھی آنا ہے۔ ہمارے مسجد کے جو ذمہ داران ہیں، چونکہ معتکفین کے لیے انہوں نے اہتمام کیا، تو خدا را ہمیں اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کرے، انقلاب لانے کی کوشش کرے، اللہ سے دعائیں مانگے کہ اے اللہ میں دولت مند بن جاؤں، میں مالدار بن جاؤں، میں صحت مند بن جاؤں، میں بہت بڑا انسان بن جاؤں۔ وہ بات کی بات ہے، پہلے اے اللہ مجھے اپنے نیک بندوں میں شمار فرما لے، اللہ مجھے نیک بندوں میں شمار فرما لے۔ بڑے بڑے پیغمبروں نے دعا کی، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اے اللہ مجھے صالحین کی جماعت میں داخل فرما دے۔ صالحین کون ہے؟ صالحین وہ ہیں جو اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے محبوب ہے، اللہ مجھے ہمارا شمار ان کے ساتھ فرما دے۔ تو پہلے ہمیں اپنے آپ کی اصلاح کی دعا کرنا ہے، کس کو کتنا مال ملے گا، کون کتنا دولت مند بنے گا، کون کتنا آگے بڑھے گا، کون دنیا میں کتنی ترقی کرے گا، اس کی فکر ہمیں زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں سب سے بڑھ کر فکر یہ کرنا ہے کہ جب میں اور آپ قبر میں جائیں، تاجدار کائنات کا رخ زیبا ہم کو دکھا کر فرشتے پوچھیں، فرشتے سوال کرے، تو سرکار کے نورانی چہرے کی معرفت ہم کو نصیب ہو جائے۔ جس کو یہ مل گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ قرآن کہہ رہا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ جس انسان کو دوزخ کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، حقیقت میں وہی کامیاب ہو گیا ہے، وہی کامیاب جو جہنم سے نجات پا گیا، جس کو دوزخ سے نجات مل گئی اور جنت کا پروانہ مل گیا۔ قرآن کہتا ہے کہ وہی کامیاب ہے۔ آج ہم
اس کامیابی کے لیے بیٹھے ہیں، اللہ کے دربار میں بیٹھے ہیں، اور ہم سب کو اسی نیت اور اسی جستجو کے ساتھ رمضان کی عید کی چاند رات تک نہیں بلکہ آنے والے رمضان تک ہمیں اس نیکی کے سلسلے کو لے کر چلنا ہے۔ نیکیاں چھوٹ رہی ہے، پھر کوشش کرے نیکی کرے، گناہیں ہوئے پھر توبہ کرے، پھر سے نیکی کے راستے پر آئے، غفلت ہوئی پھر کوشش کرے، توبہ کرے، پھر سے نیکی کے راستے پر آئے۔ ایسا نہیں کہ بھائی بہت گناہیں ہو گئے اب توبہ کر کر کیا فائدہ، شیطان وسوسے ڈالتا ہے کہ گناہ بہت ہو گئے اب توبہ نہیں کریں گے پھر گناہوں میں لگ جائیں گے۔ نہیں، حضرت محدث دکن سیدنا عبداللہ شاہ نقشبندی مجددی قادری رحمہ اللہ اپنی کتاب میں بیان کرتے ہیں کہ انسان توبہ کرتا ہے پھر توبہ ٹوٹ جاتی ہے، پھر توبہ کرتا ہے پھر توبہ ٹوٹ جاتی ہے، تو کیا کرے؟ توبہ کرنا چھوڑ دے؟ کہا کہ نہیں، نہ چھوڑے۔ اس کی مثال دیتے ہیں، فرماتے ہیں ایک انسان بیمار تھا، دوائی کھا لیا، صحت مند ہو گیا، پھر کچھ دنوں کے بعد پھر بیمار پڑا۔ اب وہ نہیں کہتا کہ بھائی پہلے دوائی کھایا تھا اب پھر بیمار پڑا اب کیا فائدہ کھا کر، نہیں، جب بھی بیمار ہوتا ہے دوائی کھاتا ہے، جب بھی بیمار ہوتا ہے علاج کرواتا ہے۔ 3 مہینے پہلے بخار آ کر گیا، پھر 3 مہینے کے بعد بخار آ گیا، پھر سے وہ بخار کی گولیاں کھائے گا۔ 3 مہینے پہلے خدا نہ خاصہ کسی کو ٹائیفائڈ تھا، پھر ٹائیفائڈ پلٹ کر آیا، ڈاکٹر کیا کہتا ہے؟ ڈاکٹر کہتا ہے کہ پھر سے آپ کو کورس کمپلیٹ کرنا پڑے گا۔ تو جس طرح ایک دنیا کا بیمار بیماری کے بعد صحت مند ہوتا، پھر بیمار ہوتا، پھر صحت مند ہوتا، پھر بیمار ہوتا، یہ جو سلسلہ چلتا ہے، لیکن بندہ انسان دوائی لینا نہیں چھوڑتا۔ اسی طرح بندے سے گناہیں ہوتے ہیں پھر اسے توبہ کرنا چاہیے، پھر گناہ ہوئے پھر توبہ کرنا چاہیے۔ یعنی توبہ میں کبھی بھی غفلت نہیں کرنا ہے، کبھی کاہلی نہیں کرنا ہے۔ کریں گے توبہ بعد میں کریں گے، بڑھاپے میں کریں گے، رمضان میں کریں گے، مخصوص رات میں کریں گے۔ فرمایا کہ نہیں، انسان جب بھی گناہ ہو جائے، غفلت ہو جائے، لاپرواہی ہو جائے، فوراً اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا چاہیے۔ اور اللہ نے وعدہ کیا کہ جو بندے سچی توبہ کرتے ہیں میں صرف ان کے گناہوں کو ہی معاف نہیں کروں گا، صرف گناہ معاف نہیں ہوں گے، بندے کی اگر توبہ میں سچائی ہے، صداقت ہے، تو میں اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا۔ گناہیں نہیں رہیں گے، گناہیں نیکیوں میں تبدیل ہو جائیں گے۔ قرآن کہہ رہا ہے فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی توبہ کو ایسے قبول کرے گا کہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں اللہ تبدیل فرما دے گا۔ تو رمضان کی ساعتیں ہم کو مطالبہ کر رہی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو توبہ میں گزارے، استغفار میں گزارے، اللہ سے معافی مانگتے ہوئے رمضان کو رخصت کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک اپنے کرم سے آج کی اس مبارک تاخرات کے وسیلے سے جتنے معتکفین ہیں اور جو غیر معتکفین ہیں، اللہ ہم سب کو رمضان کا یہ مہینہ بار بار نصیب فرمائے، اور بالخصوص اللہ پاک ہمیں نیک لوگوں کی صحبت عطا فرمائے، بروں کی صحبتوں سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، شرابیوں کی، ظالموں کی، فاسقوں کی، فاجروں کی، بدمعاشوں کی، ان سب لوگوں کی صحبت سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے، ہماری آل اولاد کی حفاظت فرما دے۔ اللہ ہم سب کو نیک لوگوں کی صحبت نصیب فرما، اچھے لوگوں کی صحبت عطا فرما۔ رمضان کے اس بابرکت مہینے کے گزرنے سے پہلے اللہ ہم سب کی بخشش فرما دے، اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ بالخصوص ہمارے مرحوم جناب فہیم صاحب، اللہ پاک ان کی قبر پر اپنی کروڑوں رحمتوں کی بارش عطا فرما، اللہ ان کی قبر میں رحمتوں کی بارش عطا فرما۔ اللہ اس محلے میں جتنے مرحومین گزر چکے، مسجد کے مصلیان ہیں، اہلیان محلہ ہے، جتنے ہمارے دوست ہیں، پڑوس ہیں، رشتہ دار ہیں، جو اس دنیا سے گزر چکے، اللہ اس مبارک رات کے وسیلے سے دعا ہے اللہ پاک ان سب کی بے حساب مغفرت فرما دے۔ ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما، آمین ثم آمین۔ الحمد للہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔